الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. اس مہینے میں عام طور سے لوگ سیرت کے جلسے رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق آپ کے احوال و اقوال اس کو سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو اپنے بارے میں جتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننا ضروری ہے. اور آپ کے متعلق جاننا یہ ایک ایمانی حصہ ہے. سیرت اصل میں کہا جاتا ہے زندگی کو، اور جب لفظ سیرت بولا جاتا ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے مراد ہوا کرتی. اللہ رب العزت نے جہاں اپنی کتاب عطا فرمائی اس پر پریکٹیکل عمل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بھیجا. آج افسوس یہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنے نبی کی زندگی سے واقف نہیں. جو آدمی جس کی زندگی، جس کی حیات اور جس کے متعلق جتنا پڑھتا ہے، جتنا سوچتا ہے، جتنا سنتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی. آج کے ٹیکنیکل والے دور میں میڈیا نے ایکٹر لوگوں کے
حالات کو لوگوں کے سامنے اتنا بیان کیا، اتنا ظاہر کیا کہ لوگ ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور جب ان کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی پڑھا نہیں، سنا نہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو عظمت اور محبت ہونی چاہیے دل میں وہ پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پوری زندگی کو، بچپن سے لے کر موت تک کی زندگی، اس میں کون سے موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس طرح زندگی گزاری، وہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی، جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت کی زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پاکیزہ، بالکل پاک دامنی والی، جس میں نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا، نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی گناہ کے قریب گئے، اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی سے دھوکہ دڑی کی۔ اور وہ زندگی پوری مکہ والوں کے سامنے ہے، اور ابھی مکہ والوں کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ آپ مل جل کر رہتے ہیں۔ آپ کی مخالفت اور آپ کی دشمنی جو لوگوں کے دل میں پیدا ہوئی وہ دعوت کی بنیاد پر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا، مخالفت شروع ہوئی۔ لیکن جو آپ کی پاکیزہ زندگی نبوت کے پہلے والی تھی، جو لوگوں کے سامنے ہے، اور وہ زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے سامنے کس طرح کی تھی، ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جب نبوت ملی، دعوت دینے کا حکم ہوا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن بالکل کھل کر ابھی دعوت دینا ہے اس کا حکم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ کچھ وقت گزرا اور اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ اب اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور کھل کر ڈراؤ۔ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے تعلق والوں کو، سب کو اللہ سے ڈراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ جاتے، اور صفا پہاڑ پر چڑھنے کے بعد لوگوں کو بلاتے ہیں، یا صاحبہ، اے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ یہ وہ دور ہے جبکہ جہالت بالکل عام ہے، بت پرستی کا دور دورہ ہے، ایمانی مرکز کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کا مستقل ایک بت ہے، اور اس وقت
360 سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ صفا پہاڑ پر چڑھتے ہیں، لوگوں کو آواز دے کر بلاتے ہیں، اور اس وقت ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر عام طور پر کبھی حملہ کر دیتا۔ اچانک کوئی قبیلہ آرام میں ہے، سویا ہوا ہے، غفلت میں ہے، دوسرا قبیلہ اچانک کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا۔ وہ دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام بنام سب کو پکارتے ہیں، قبیلوں کے نام لیتے ہیں، یا عبد مناف، یا قصی، یا ابن قصی، اور الگ الگ قبیلوں کے، اپنے خاندان کے قبیلوں کے نام لے لے کر سب کو آواز دیتے ہیں۔ تو یہ آواز دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے، کچھ ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھ کر ایک آدمی اس طرح آواز دے گے۔ تو یہ آواز دینے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے۔ سب لوگ جلدی جلدی جمع ہو جاتے کہ کیا ہو گیا، اور یہ وہ شخص ہے جو کبھی اس طرح آواز نہیں دیتا۔ تو سب قبیلے جب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ میں پہاڑ پر ہوں اور پہاڑ کے پیچھے کون لوگ ہیں مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو سچ مانو گے؟ سوال کیا، کوئی دشمن کا لشکر نہیں تھا، ایک آدمی سوال کرتا ہے، اس طرح اگر کہوں تو آپ مانو گے کہ نہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم بالکل مانیں گے کہ آپ ہم میں سچے ہیں، آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ وہ زندگی کا حال بیان کر رہے ہیں مکہ والے، نبوت کے پہلے 40 سالہ زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان مکہ والوں کے سامنے ہے، اور مکہ والے اس 40 سالہ زندگی کا حال بیان کر رہے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی خبر اور آپ جھوٹ بولے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی جو دعوت پیش کرنی تھی وہ پیش کی کہ میں تم کو اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو سخت ہے اور وہ عنقریب آنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے اللہ کو ایک نہیں مانا اور میری نبوت کا اقرار نہیں کیا، مجھے رسول نہیں مانا، تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ سب دشمن بن گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، خود آپ کے چچا ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کے 11 بیٹے، ان 11 بیٹوں میں ایک ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تو عبداللہ تھا ان 11 میں، لیکن ایک ابو لہب آپ کے چچا جن کا اصل نام تو عبد العزا، عزا اصل میں ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو عبد العزا یعنی عزا کا بندہ، جیسے ہم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم یعنی رحیم کا بندہ، رحمان کا بندہ، تو اس طرح ان کا نام تھا عبد العزا، عزا کا بندہ۔ ابو لہب، لہب تو اصل میں ان کا لقب تھا، اور لہب اس کو کہا جاتا ہے چمکدار چیز کو، کوئی بہت خوبصورت چمکدار ہو اس کو لہب کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ابو لہب جو ہے بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور سرخی والا خوبصورت، یعنی ایک گورا تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہلکی سی سرخی اور لالائی، وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، تھوڑا خوبصورت بھی ہے اور اس میں لالاس ہے۔
تو ابو لہب کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، تو اس کا لقب ہی ہو گیا تھا ابو لہب، جس سے وہ زیادہ مشہور ہوا، نام سے لوگ نہیں جانتے۔ تو ابو لہب بہت زیادہ غصے ہو گیا دعوت کا نام سن کر، ایمان کا نام سن کر، اور کہا تبت لک لہذا جمعتنا، کہ کیا تو ہلاک ہو، تو نے ہم کو اس وجہ سے جمع کیا تھا، یہ کام کے لیے جمع کیا تھا۔ یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بڑی خبر دینے والا ہے، اس وجہ سے سب جمع ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بد دعا کی۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہی ہلاک ہو، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، اور اخیر میں وتب فرمایا اللہ نے، یعنی اس کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے، وہ یقینی طور پر ہلاک ہے اور ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب زندہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس یقینی بات کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وتب، کہ ابو لہب کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے، یقینی طور پر وہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں، ابھی تو مرنے کے بعد جب ہوگا یا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور اس کی ہلاکت کو بیان کیا۔ تو اس واقعے سے ایک بات جو سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مراحل، وہ وقت جب کہ آپ کو نبوت بھی نہیں ملی ہے، آپ ہر قسم کی برائی سے دور تھے، اور مکہ میں آپ جو ہے مشہور تھے کہ آپ بالکل سچے ہیں، امانت دار ہے، لوگ اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کو نبوت مل گئی اور آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے پاس لوگ امانت رکھواتے تھے، حالانکہ دشمن سمجھ رہے ہیں، آپ کو دشمن کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر ہماری امانت کی حفاظت کہیں ہو سکتی ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے لیے جب مدینہ تشریف لے گئے، تو جانے کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امانتیں، وہ امانتیں جو لوگوں کی تھی، ان کے سپرد کی، اور فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں تو اس وقت یہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ آج جو ہے امت سیرت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے جو محبت، جو تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں موبائل کے اندر کئی مرتبہ اس طرح کی کلپ آتی ہے جس کے اندر سنتوں کی مذاق اڑائی جاتی ہے، انجوائے کے طور پر ہے، اور ایک ایمان والا بھی دیکھتا ہے اس کو کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یا طریقے کی مذاق ہو رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف انجوائے کے لیے ہے، اس وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ ایک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی مذاق اڑائی جائے اور اس مذاق پر ایمان والا ہنسے یا اس سے انجوائے حاصل کرے، تو ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان بھی اس کا رہا کہ نہیں رہا۔ تو سیرت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، آپ کس طرح بیٹھتے تھے، آپ کس طرح اٹھتے تھے، آپ کس طرح چلتے تھے، آپ کس طرح کھاتے تھے، آپ کس طرح لوگوں کی ملاقات کرتے تھے، آپ کس طرح لوگوں سے بات کرتے تھے، آپ کے طریقے کیا ہے، امت کو کیا ہدایت دی۔ جب ایک ایک چیز ایک ایمان والا سیکھے گا اور جانے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا، اور عمل کی برکت سے اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ ایک آدمی کہیں جاتا ہے کھانے کے لیے تو اس وقت وہ کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھوتا ہے، اور اس میں اکثر طبقہ اس لیے ہاتھ دھوتا ہے کہ ابھی ہم آئے ہیں تو ہاتھ میں دھول ہوگی، ہاتھ گندے ہیں تو اس کو صاف کر لے۔ حالانکہ یہ چیز سنت ہے، اگر آدمی اس کو سنت کی نیت سے اس پر عمل کرے تو وہ ہاتھ تو صاف ہوں گے ہی،
لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اب ارادہ یہ کیا کہ اب جو ہے ہم کوشش کریں گے اس کی کہ کچھ نہ کچھ سیرت کا حصہ ہم جو ہے سنتے رہے، اور سیرت کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں، سیرت تو ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر، لیکن اس کے بعد کچھ سنتیں، ایسی سنتیں جو پریکٹیکل عمل کے تعلق رکھتی ہے، عمل سے اس کا تعلق، تو 2-4 سنتیں بھی ہم جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سنتیں سیکھیں اور سیرت کا کچھ حصہ سنیں، اور سیرت کا جب حصہ سننے کے بعد وہ سنت جو ہے ہم سنیں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں تو ہمارے استاد نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن عشاء کے بعد پورے مدرسے کے بچوں کو جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے 2 یا 3 سنتیں سکھاتے، اور 10-10 لوگوں کا گروپ بنا دیا، اور ہر گروپ میں ایک گویا امیر ہے، اور پھر وہ امیر استاد کو رپورٹ دے کہ اس کے گروپ میں جو یہ ہفتے 2-3 سنت بتلائی تھی اس پر کس نے عمل کیا۔ سنت تو سنی کہ یہ سنت، لیکن اس کا رپورٹ لیا جاتا تھا باقاعدہ کہ بھائی ہمارے گروپ میں 10 میں سے 5 نے عمل کیا، اور اس کا پابند بنایا تھا کہ ہر بچہ بالکل سچ بولے گا، سنت پر جو بتلائی تھی اس پر عمل کیا، ہاں، نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا تو بھی نہ بول دے کہ بھائی نہیں کیا، تو اس کا رپورٹ لیا جاتا۔ تو ہر ہفتے 2-3 سنتیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ سنتیں سیکھیں۔ تو اس کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم جو ہے کوشش یہ کریں گے کہ ایک ڈائری اپنے پاس رکھیں گے، سیرت کا کچھ حصہ سنا، اس کے بعد 2-3 سنتیں سنی، تو وہ سنت کی خالی رپورٹ، خالی ایک پوائنٹ لکھ لے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ وہ سنت سب کو معلوم ہوگی، لیکن کرنا یہ ہے کہ اب وہ سنتوں پر اب ہماری زندگی آ رہی ہے کہ نہیں، اب ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ کوئی آپ سے رپورٹ نہیں پوچھیں گے، لیکن ایک آدمی خود اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے کہ میں نے جتنی سنتیں سیکھی ہے اس پر میں خود عمل کر رہا ہوں کہ نہیں، اور میرے سے کتنا عمل ہو رہا ہے، تو وہ خود ایک آدمی اپنا جائزہ لے۔ تو کوشش یہ کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس طرح کے معاملے جو ہے اور اس طرح کا پروگرام، یعنی پروگرام تو کیا 10-12 منٹ ہم سنتے ہیں ہر جمعہ کو، وہی سنیں گے، اور اس میں کچھ سیرت، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سیرت، اور اس کے بعد 2-4 سنتیں۔ کوشش رہے گی کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، اور ہم سب کو اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے آسان فرماوے اور اس کو قبول فرماوے۔